ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بہت معاف کرنے والا، بہت محبت اور شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی جو ہمارا خالق و مالک اور رازق ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا اور بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ وہ اس قدر معاف کرنے والا ہے کہ اس نے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے عطا کیے ہیں۔ بندوں کی چھوٹی چھوٹی کوششوں پر، معمولی سے اعمال پر بھی بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ اس قدر معاف کرنے والا ہے کہ اس نے ہمیں معافی کے موقع، معافی کے اعمال اور معافی حاصل کرنے کے اوقات بھی بیان فرمائے۔ اگر تم گناہوں کی معافی چاہتے ہو، کس وقت میں اور کس عمل پر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخشش اور معافی حاصل کرنے کے جو اوقات اور جو اعمال بیان فرمائے، ان میں سے دو اعمال آپ کے سامنے اس دعا کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ معافی حاصل کرنے کا ایک وقت، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث صحیح مسلم میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، من اغتسل ثم اتى الجمعہ، جس نے اچھی طرح غسل کیا پھر جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا، فصلى ما قدر له، اور مسجد میں آ کر خطبے سے پہلے جتنے ہو سکے اس نے نفل پڑھے۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنی اللہ نے توفیق دی اس نے نفل ادا کیے۔ آج حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ جمعے سے پہلے آ کے 2-4 نفل پڑھنا، مسجد میں آ کے بیٹھنا، اللہ سے خیر و برکت کی دعا کرنا، حقیقت یہ ہے آج میرے اندر اور آپ کے اندر یہ چیز باقی نہیں رہی۔ کتنے لوگ ہیں عام مسلمانوں میں سے نہیں، نمازیوں میں سے کتنے 5 وقت کے ایسی نمازی ہیں جو جمعے کے دن پہلے آ کے 2, 4, 6 نفل پڑھ کے دعا کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو جمعے کے لیے آیا اور خطبے سے پہلے جتنے ہو سکے نفل ادا کیے، ثم انصت حتی یفرغ الامام من خطبتہ، پھر خطبہ فارغ ہونے تک خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ خطیب کی باتوں کو سنا، خاموش رہا، ثم یصلی معہ، پھر توجہ سے خطبہ سننے کے بعد امام کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کی۔ جس نے یہ کام کر لیا، غسل کیا، اول وقت میں آ کے نفل ادا کیے، پوری توجہ سے خطبہ سنا، امام کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھی، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اور مزید 3 دنوں کے یعنی 10 دنوں کے گناہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بات، یہ گناہوں کی معافی شوق والوں کے لیے ہے۔ ایک بندہ اول وقت میں آ کے نفل پڑھے، خاموشی سے توجہ سے خطبہ سنے، اس بندے کے 10 دن کے گناہوں کو خالق کائنات معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے کاموں میں لگا ہوا، دوڑتا بھاگتا ہوا، خطبہ آدھا گزر چکا یا جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو آ کے شامل ہو جاتا ہے۔ نہ جمعہ پڑھنے کا شوق، نہ جمعے سے پہلے نفل، نہ کوئی دعا، نہ خیر و برکت کی اللہ سے دعا، دوڑتا بھاگتا ہوا آتا ہے، سویا ہوا خطبہ گزار دیتا ہے۔ اس بندے کے لیے یہ اجر اور یہ ثواب نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جمعے کے دن وقت نکال کے اول وقت میں آ کے نفل پڑھنے کی اور توجہ سے خطبہ ادا کرنے کی،
اور 10 دنوں کی معافی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت نکالا کریں، توجہ، رغبت اور شوق پیدا کیا کریں، یہ گناہوں کی معافی کا موقع ہے۔ دوسرا عمل، اللہ کے پاک پیغمبر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھنے کا حکم دیا، اور اس درود کی برکت اور فائدہ بیان فرمایا۔ یہ درود بندے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر میں کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم اپنی دعا میں زیادہ وقت درود ہی پڑھتا رہے گا، اپنا وقت درود پہ گزارے گا، اللہ درود کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے تجھے 2 فائدے عطا کرے گا۔ اذن تکفی ہمک، درود زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تیری زندگی کا ہر غم دور کر دے گا، اور دوسرا، درود زیادہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تیرے نامہ اعمال سے ہر گناہ کو دور کر کے معاف کر دے گا۔ گناہوں کی معافی، دنیاوی مصیبتوں، دکھوں اور غموں سے چھٹکارے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے درود کا وظیفہ ہمیں بتایا۔ جمعے کے دن اور جمعے کی رات زیادہ درود پڑھنے والوں کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور غم اور صدمے اور پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں جمعے کے دن اور جمعے کی رات اپنی زبانوں سے کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ اول وقت میں آ کے پوری توجہ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔